بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مخلوق تعلیم اور سماجی تعلقات۔ سوال: جس طرح ہم یہ بات مانتے، جانتے اور سمجھتے ہیں کہ کفر و ایمان میں فرق ظاہر کرنے والی عملی چیز صلاۃ ہے، اسی طرح یہ چیز بھی معلوم ہے کہ محرم رشتوں کے علاوہ مخلوط سماجی تعلقات یا سرگرمیاں حدود اللہ کو توڑنے کے ہم معنی ہیں۔ بہرحال اس چیز کو اسلامیان عالم کی پسپائی سمجھ لیجیے یا عصری حالات کا جبر کہ بالخصوص پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں یا عمومی تعلیم کے اعلیٰ اداروں میں مخلوط تعلیم اور مخلوط تدریس سے مفر دکھائی نہیں دیتا، اور اگر کہیں بازار خواتین کا کوئی اچھا تعلیمی ادارہ بنا بھی لیا گیا تو وہاں پر بھی مرد اجزاء کی مدد کو جھٹکنا ممکن نہیں ہو سکا، خاص طور پر میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم میں۔ اس مناسبت سے 4 سوالات پیش خدمت ہیں، براہ کرم ان کے جوابات نظریاتی سے زیادہ عملی حوالے سے مرحمت فرمائیں۔ نمبر 1، مخلوط تعلیم کے اداروں میں ہمیں یعنی طلباء و طالبات کو سماجی سطح کے تعلقات، سماجی تعامل، مکالمے، عملی ضروریات کے لیے مدد وغیرہ کے لیے کیا کیا احتیاطیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ نمبر 2، ایک بگڑے ہوئے معاشرے کے بگڑے ہوئے تعلیمی ماحول میں دین، دعوت، تنظیم اور تربیت کے کاموں میں ہم خیال طلباء و طالبات کو کس طرح مخاطب کیا جائے اور کس طرح مدد فراہم کی جائے۔ نمبر 3، چلیے دعوت اور تنظیم کے لیے الگ دائروں میں ہم نے کام کو آگے بڑھا لیا، لیکن اب جو اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات کا مرحلہ آ رہا ہے، اس میں تو مشاورت اور تعاون کے لیے طلباء و طالبات کو فعال طور پر اپنے دائرہ تعارف و حمایت میں وسعت لانا ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ہم اس میں بہت زیادہ سمٹے رہیں گے، جس کا فوری وزن دوسرے پلڑے میں جائے گا۔ یاد رہے کہ اب خاص طور پر میڈیکل کالجوں میں تو 60%، 65% رول نمبر تو طالبات ہی کے ہیں۔ یہ صورت ماضی کی بنسبت یکسر مختلف ہے، تب 10-15% طالبات ہوا کرتی تھیں۔ نمبر 4، اور جہاں تک ایک طالب علم کے لیے مخلوط تعلیم میں فن پھیلائے جذباتی مسئلے کا تعلق ہے، اس سے بھلا وہ کیسے عہدہ برا ہو سکے؟ جواب: ڈاکٹر انیس احمد۔ آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ ایک مستقل مضمون کے متقاضی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ چند نکات میں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ سوالات میری ناقص رائے میں کسی بگڑے ہوئے معاشرے ہی میں نہیں، ایک بہت عمدہ اسلامی معاشرے میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق تعلیم، تعلیم گاہ، فلسفہ تعلیم اور تعلیمی ماحول سے۔ قرآن و سنت نے حصول تعلیم کو مرد اور عورت دونوں پر فرض کیا ہے، چنانچہ وہ اہل ایمان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس قرآن اور نبی برحق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کرنے کے لیے علم کے ذریعے ان دونوں مصادر سے آگاہی حاصل کرے اور بربنائے علم اپنے ایمان کی تکمیل کرے۔ دور اول میں جس طرح خاتم النبیین نے بذات خود مردوں اور عورتوں کی تعلیم کا اہتمام کیا، وہ واضح ہے۔ جو معاملات عمومی ہدایت چاہتے تھے، ان کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے دونوں کو یکساں مخاطب کیا، اور جہاں کوئی خصوصی بات سمجھانی تھی وہاں امہات المومنین کے ذریعے صحابیات کو وہ بات سمجھا دی گئی۔ تفسیر، حدیث اور فقہ تینوں علوم جہاں نظری ہیں وہاں تطبیقی بھی ہیں۔ جس طرح طب میں پہلے 2 سالوں میں بنیادی علوم اور پھر طبی اور جراحی علوم سکھائے جاتے ہیں، اپنے قرآن و حدیث کی تطبیق بھی اصول تفسیر، اصول حدیث اور اصول فقہ کی تعلیم کے ذریعے عملی میدان میں کی جاتی ہے، اور پھر اصولوں کی روشنی میں روزمرہ کے عملی مسائل، معاشی، سیاسی، معاشرتی، تعلیمی، ان پر اصولوں کی تطبیق کر کے ان کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان تبادلہ خیالات یا حصول معلومات کے لیے حکمت عملی خود قرآن کریم نے حکم دے کر طے کر دی ہے کہ امت المومنین سے جب کوئی سوال کیا جائے تو وہ پردے کے پیچھے سے اس کا جواب دیں، اور ایسے انداز میں دے جو امت کی ماؤں کو زیب دیتا ہو۔ حج اور عمرہ کے علاوہ کوئی اور ایسا تربیتی موقع نظر نہیں آتا جہاں پر مخلوط ماحول کو برداشت کیا گیا ہو، لیکن اس سے بھی مخلوط اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ مرد اور عورتیں اپنے اپنے حرم کے ساتھ غیر معمولی انعامات اور توجہ کے ساتھ بات میں اسی طرح مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ 2 قدم پر جو خاتون یا مرد طواف یا سعی میں مصروف ہے وہ جائز بے نظر ہے یا نہیں۔ اسی لیے خوف الہی اور تقرب الہی کے ایسے ماحول میں مردوں اور عورتوں کے اجتماعی مخلوط سماجی سرگرمیوں کے لیے نہ تو دلیل بنایا جا سکتا ہے، نہ ان جیسا روحانی فائدہ کسی سائنسی تجربہ گاہ، لائبریری، سیمینار روم یا کمرہ درس میں مخلوط ماحول کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے محرم اور غیر محرم کے اخلاقی اور قانونی تصور کے ذریعے ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہا ہے جس میں برائی کے ممکنہ ذرائع کو کم سے کم اور بھلائی کے معروف ذرائع کو زیادہ سے زیادہ رائج کیا جا سکے۔ اس پس منظر میں رز بصر، رز صورت، چلنے کا انداز، حضر و سفر میں محرم و غیر محرم کی تخصیص سے جسم کا مس نہ کرنا
قرآن و سنت کی اتنی واضح تعلیمات ہیں جنہیں کوئی معقول شخص نظر نہیں کر سکتا۔ ان حدود میں رہتے ہوئے کالج اور یونیورسٹیوں کے انتخابات ہوں یا بحالت مجبوری سماجی سرگرمیاں حصول تعلیم کے لیے طبی کالج یا سماجی علوم کے شعبے میں تعلیم کا معاملہ ہو، ایک نوجوان طالب علم اور طالبہ دونوں کو اپنے لیے لائحہ عمل طے کرنا ہوگا۔ جب بھی کوئی مثالی اسلامی معاشرہ اور ریاست وجود میں آئے گی، اس میں ہر صنف کی ضروریات اور معاشرت میں کردار کے پیش نظر نصاب تعلیم اور ہم نصابی سرگرمیاں اختیار کی جائیں گی، کیونکہ اسلام بنیادی طور پر اختلاط مرد و زن کو ناپسند کرتا ہے اور ہر صنف کے لیے ایک مناسب حال نظام عمل تجویز کرتا ہے۔ مکمل اسلامی معاشرے میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شعبہ تعلیم میں علم، تجربہ اور مہارت کے لحاظ سے مساوی طور پر مرد اور عورتوں میں ماہر تعلیم و فن کی مطلوبہ تعداد موجود ہو۔ مثلا خود اولین اسلامی معاشرے میں عظیم صحابہ کی موجودگی میں ام المومنین سیدہ عائشہ نے فقہ کے میدان میں فقہائے سبع کو تعلیم دی، جس سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ آج کل کی طرح ان کے سامنے آ کر لیکچر دیا کرتی تھی۔ ظاہر ہے قرآن نے امہات المومنین کے لیے جو حدود متعین کر دی تھی وہ ان کی کما حقہ پیروی کرنے والی ہستی تھی، لیکن اس سے یہ بات بہرحال واضح ہوتی ہے کہ اگر ایک دور میں ایک مرد یا ایک خاتون علم کے ایسے مقام پر ہو کہ اس جیسے اور بہت سے افراد نہ ہوں تو اس سے استفادہ کرنے میں یہ تخصیص نہیں کی جائے گی کہ وہ صرف مردوں یا صرف عورتوں کی تعلیم و تربیت تک ہی محدود ہو۔ طب کے شعبے میں خصوصاً یہ دقت پیش آتی ہے کہ بعض تخصیصات میں خواتین مردوں سے زیادہ مہارت کا ثبوت پیش کرتی ہیں۔ مثلاً بچوں کا شعبہ، دانتوں کی اصلاح کا شعبہ یا زچگی کا شعبہ، اس کے مقابلے میں قلب کی جراحت یا بینائی کے شعبے میں عموماً مرد زیادہ مہارت کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی شکل اسلامی علوم میں پیش آئے گی۔ تفسیر، حدیث، فقہ، لغت، ادیان، مقارن میں ضروری نہیں کہ ہر شعبے میں ہر دو صنف یکساں مہارت کے ساتھ موجود ہوں۔ گو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ طویل میعاد منصوبہ بندی کے ذریعے ہر دو اصناف میں اتنے ماہر پیدا کیے جائیں کہ تعلیمی اور تربیتی اداروں میں اشتراک کی ضرورت نہ پڑے۔ جہاں تک سماجی سطح پر تعامل کا معاملہ ہے، ناگزیر صورتحال کے علاوہ اجنبی مرد اور عورت کا تنہائی میں بیٹھنا صحیح حدیث کی روشنی میں حرام ہے۔ اجتماعی سرگرمی ہو اور بولنے کے آداب، لباس کے آداب پر عمل کیا جا رہا ہو اور جسمانی فاصلے بھی ہوں تو ضرورت کی حد تک بات کرنے میں کوئی ممانعت نظر نہیں آتی۔ ہاں، اس کا مقصد محض گپ شپ اور بے معنی یا بہت پرمعنی گفتگو نہ ہو، بلکہ کسی مشکل کا حل، کسی ہدف کے حصول کے لیے اجتماعی مشورہ کرنا ہو یا اس میں سے کسی کے ساتھ لگاوٹ کی بات شامل نہ ہو تو تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں دعوتی مہم ہو یا الیکشن کی مہم، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ طالبات میں کام کرنے والی کارکن طالبات ہی ہوں، اور قیادت کی سطح پر اگر ان سے مشورہ کرنا ہو تو کسی ایسے ذریعے سے کیا جائے جو ان کا محرم ہو۔ یہ مشکلات دعوتی سفر کا حصہ ہیں اور محض نیک نیتی کی بنیاد پر ان بہت سی باتوں کو جنہیں شریعت نے ناپسند کیا ہے مباح نہیں بنایا جا سکتا۔ ضرورت کی اصطلاح فقہ میں ان امور کے لیے جن کے نہ کرنے سے ضرر واقع ہو، اس لیے ہر معاملے کو ضرورت نہیں کہا جا سکتا۔ کسی ایسے کام کا کرنا جس کے نہ کرنے سے مقاصد شریعت میں خلل واقع ہو، ضرورت کی تحریم میں آتے ہیں۔ مخلوط ماحول میں صرف ایک چیز انسان کو فتنے سے بچا سکتی ہے اور وہ ہے اپنے رب کی ناراضی سے بچنے کی تڑپ اور خواہش، اور مسلسل احتساب نفس کے ذریعے ہر قدم پر شیطان کے ان عقلی دلائل سے محفوظ رہنا جو شیطان جھوٹی اور غیر محسوس برائی کے ذریعے بڑی برائی تک لے جانے کے لیے پیش کرتا رہتا ہے۔ وساوس سے بچنا اس وقت ممکن ہے جب طلباء اور طالبات میں قرآن کریم کے ساتھ تعلق، سیرت پاک سے آگاہی اور مسلسل تزکیہ نفس کی خواہش موجود ہو۔ اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ دعوتی اجتماعات غیر مخلوط ہوں اور خواتین میں اہل علم خواتین قیادت کے فرائض سر انجام دیں، لیکن جب تک یہ شکل پیدا نہ ہو مشترکہ اجتماعات میں علیحدہ نشستوں کا بندوبست کر کے دعوتی کام کیا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹیوں میں سماجی اور سیاسی سرگرمی میں جہاں تک ممکن ہو تحریکی فکر کی طالبات ہی طالبات میں کام کریں، لیکن اگر ایسی کارکن طالبات میسر نہ ہو تو منصب بندی کے ساتھ حلقہ مطالعہ قرآن کے ذریعے ایسی طالبات کو تیار کیا جائے جو یہ کام کر سکیں۔ مشورے اور منصب بندی کے لیے متعین نکات پر اجتماعی ماحول میں گفتگو کے آداب پر عمل کرتے ہوئے بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر فتنے کا امکان ہو تو کسی معمر خاتون یا معلومات میں سے کسی ہم خیال معلومہ کے ذریعے ایسے مشورے کیے جا سکتے ہیں۔ اصولی طور پر مردوں کا خواتین سے ہم اہم اور فیصلہ کن معاملات میں مشورہ کرنا یا بات چیت کرنا مباح ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقرر کردہ انتخابی ٹیم کے ممبران نے حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان انتخابات کا فیصلہ کرنے سے قبل مدینہ کی خواتین سے ان کے گھروں پر جا کر استصواب کیا۔ ایسے ہی بھی کے معاملات میں ہر دو صنفوں کے درمیان تبادلہ خیال پر کوئی ممانعت شریعت میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اسلام اختلاط مرد و زن کو ممکنہ برائی کی طرف ایک زینہ سمجھتا ہے، اس لیے اس کے حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ گویا مشاورت کرنا اور مشکل مسائل پر خواتین کی رائے لینا سنت صحابہ سے ثابت ہے اور کام تبادلہ خیال کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن اس عمل میں غض بصر اور غض صورت کے ساتھ ساتھ صرف مسائل کی حد تک گفتگو کو محدود رکھنا ضروری ہے۔